اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ سبق مرزا محمد سعید، اردو کی کتاب، صفحہ نمبر 13۔ عزیز طلباء و طالبات، سبق مرزا محمد سعید کی ہم ریڈنگ کر چکے تھے۔ یہ شاہد احمد دہلوی کی تحریر ہے اور اس میں انہوں نے دلی کی تہذیب، خصوصاً متمول طبقے کی معاشرت کو اجاگر کیا ہے اور انہوں نے خاکہ نگاری کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا ہے۔ اس سبق میں شاہد احمد دہلوی نے مرزا محمد سعید کی شخصی خوبیاں بیان کی ہیں اور ایک زبردست خاکہ نگاری کی ہے۔ اس میں انہوں نے طلباء پر واضح کیا ہے کہ اہل علم لوگ کتنے نرم مزاج اور وفادار ہوتے ہیں اور یہ کہ ان کی علمی مجالس اور ان کے طور طریقے کس طرح ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سبق میں ہمیں نئے الفاظ اور تراکیب سے روشناس کرایا گیا ہے، ہمیں واقفیت دلائی گئی ہے نئے الفاظ اور تراکیب سے، اور خاکہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا تعارف اس میں خصوصی طور پہ کروایا گیا ہے۔ تو جیسے کہ ہم اس سبق کو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اس کے مشقی سوالات کی طرف بڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 17، صفحہ نمبر ہے 17۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھ لیے تھے۔ کلاس میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی لکھوا چکی تھی۔ اس کے علاوہ کثیر الانتخابی سوالات کے لیے بھی ہم نے مختلف جملے انڈر لائن کیے تھے۔ آج اس کے سوالوں کے جوابات کریں گے اور مختصر جوابات اس کے تحریر کریں گے۔ تو پہلا سوال ہے، الف، مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ اس کا جواب ہوگا، شاہد احمد دہلوی نے اپنی کتاب گنجینہ گوہر میں مرزا محمد سعید کی ایک خوبی بیان کی ہے کہ وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے اور نہ ہی کسی کی فرمائش پر لکھتے، بلکہ اس وقت لکھتے تھے جب خود ان کا جی لکھنے کو چاہتا تھا۔ وہ روپے پیسے کے لیے ہرگز نہیں لکھتے تھے۔ یہ ہے سوال نمبر 1 کا جواب۔ عزیز طلباء و طالبات، سوالوں کے جوابات سمجھنے کے لیے آپ کو ایک دفعہ پھر اس سبق کو غور سے پڑھنا ہوگا۔ ہم اس کو ایک دفعہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آپ اس کو دوبارہ سے پڑھیں، دہرائیں اور مشکل الفاظ کے معنی اچھی طرح سے سمجھیں۔ آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2، لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا محمد سعید کا رویہ کچھ زیادہ اچھا نہ تھا۔ شاہد احمد دہلوی بتاتے ہیں کہ ایک پبلشر لاہور سے دلی آئے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ شاہد احمد دہلوی کے منع کرنے کے باوجود وہ نہ مانے۔ اس نے مرزا صاحب کو 1000 روپے فی ناول دینے کی کوشش کی، مگر مرزا صاحب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے یہ منظور نہیں کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ دوسرے سوال کا جواب تھا۔ تمام سوالوں کے جوابات آپ کو سبق کے اندر سے مل سکتے ہیں۔ تمام سوالوں کے جوابات سبق میں موجود ہیں۔ تیسرا سوال، مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کیجیے۔ معرکۃ الآراء زبردست شاندار کتاب جو ان کی تھی، ان کی اس کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کیجیے۔ تو تیسرے سوال کا جواب کچھ یوں ہوگا، مرزا محمد سعید کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام مذہبیت اور باطنیت ہے۔ شاہد احمد دہلوی کے بقول یہ کتاب مرزا صاحب کا ایک ایسا علمی کارنامہ ہے کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں بھی چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا۔ یہ تھا تیسرے سوال کا جواب۔ سوال نمبر 4، مرزا صاحب کی کن 2 قومی شخصیات سے عزیزداری تھی؟ اس کا جواب بھی آپ کو سبق میں مل جائے گا۔ سوال کا جواب ہے، مرزا محمد سعید کی سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ سے عزیزداری تھی۔
سر سید احمد خان مسلمانوں میں جدید تعلیم کے فروغ کے علم بردار تھے، جبکہ منشی ذکاء اللہ نے تحقیق اور تصنیف اور تراجم میں بڑا نام پیدا کیا۔ یہ سوال نمبر 4 کا جواب۔ اور آتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ مرزا صاحب نے کس کالج میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے؟ اس کا جواب کچھ یوں ہوگا کہ شاہد احمد دہلوی نے اپنی کتاب گنجینہ گوہر میں مرزا صاحب کی زندگی کا خاکہ مرتب کرتے ہوئے بتایا کہ مرزا صاحب نے 1906-1907 میں 2 سال علی گڑھ کالج میں پڑھایا اور اس کے جو علی گڑھ کالج میں پڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ سوال نمبر 6، مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ اس کا جواب کچھ یوں ہوگا، مرزا محمد سعید کی زندگی میں ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ وہ اپنی پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے۔ سوال نمبر 7 پہ آئیں اب۔ سوال نمبر 7، مصنف کے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ اس کا جواب کچھ یوں ہوگا کہ ریڈیو پاکستان کراچی سے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا تھا، جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے۔ شاہد احمد دہلوی کے ذمے سوالات تھے۔ انہوں نے جب مرزا صاحب سے شرکت کے لیے کہا تو مرزا صاحب نے جواب دیا کہ آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ شہرت کی ضرورت ہے اور نہ دولت کی، یہ انہوں نے جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ پیج نمبر 18۔ پیج نمبر 18 میں ہے سوال نمبر 8۔ سوال نمبر 8، مرزا محمد سعید کا حلیہ بیان کیجیے۔ اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ مصنف نے مرزا صاحب کا حلیہ کچھ یوں بیان کیا ہے کہ کھرا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی، کتروا مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے، داڑھی منڈھی ہوئی اور دھان پان سے آدمی تھے۔ یہ سوال نمبر 8 کا جواب۔ سوال نمبر 9، مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام تحریر کریں۔ اس کا جواب کچھ یوں ہوگا کہ مرزا محمد سعید نے 2 ناول لکھے، جن میں سے ایک یاسمین اور دوسرا خواب ہستی ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 2، پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ سوال نمبر 1 کے تقریباً 9 جز تھے۔ اب سوال نمبر 2 پہ آتے ہیں، پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ تو اس کا جواب کچھ یوں ہوگا کہ پطرس بخاری مرزا صاحب کے شاگردوں میں سے تھے، جو بعد میں خود بھی انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ بہت قابل اور ذہین شخص تھے، مگر اپنی قابلیت اور ذہانت کے باوجود اپنے آپ کو مرزا محمد سعید سے علمیت میں کم سمجھتے تھے۔ یہ اس کا جواب ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے کویسچن نمبر 3، بہت امپورٹنٹ کہ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، اس جملے کا مفہوم وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ انتہائی اہم سوال ہے۔ اس کا جواب کچھ یوں ہوگا کہ مرزا محمد سعید کی وفات کے حوالے سے مصنف نے لکھا ہے کہ اگر کسی عالم کی موت واقع ہو جائے، یعنی کوئی علم والا اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ پوری دنیا اس سے متاثر ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ ایک دنیا، ایک عہد اور ایک پورے دور کی موت ہوتی ہے۔ اس خلا کو صدیوں تک کوئی پر نہیں کر سکتا۔ عزیز طلباء و طالبات، نیکسٹ کویسچن ہے نمبر 4 پہ کہ متن کی روشنی میں درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ آپ سبق کو اچھی طرح سے پڑھ بھی چکے ہیں، ایک دفعہ اور اس کو پڑھ لیجئے اور پھر اسی متن کی روشنی میں آپ نے یہاں پہ درست جواب پہ ٹک نشان لگانا ہوگا۔ یہ آپ خود کریں گے، یہ آپ کا جو ہے وہ ہوم ورک بھی آپ ایک طرح سے اس کو سمجھیے۔ آگے پھر نیکسٹ پیج پہ آپ جائیں، پیج نمبر 19 پہ آپ کو درج ذیل الفاظ اور تراکیب کی وضاحت جملوں میں استعمال کے ذریعے کیجیے۔
صحیح. تو سب سے پہلے تو اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو لکھوا بھی چکی ہوں ایک دفعہ. پہلا ہے ہمارے پاس جو پہلی ترکیب ہے وہ ہے سانحہ ارتحال. سانحہ ارتحال سے مراد ہے وفات کا حادثہ. نیکسٹ ہے سناؤنی. سناؤنی سے مراد ہے خبر. ایکائکی. ایکائکی سے مراد ہے اچانک. پھر بے مزد. بے مزد کے معنی ہیں بغیر مزدوری کے. متمول. متمول کے معنی ہیں خوشحال یا دولت مند. قرابت داری کے معنی ہیں رشتہ داری. ہیچ سمجھنا سے مراد ہے کمتر سمجھنا. اور نیکسٹ ہے شدہ شدہ یعنی آہستہ آہستہ یا ہوتے ہوتے یا رفتہ رفتہ. نیکسٹ ورڈ ہے کروفر. کروفر کے معنی ہیں شان شوکت. شان و شوکت یا ٹھاٹ باٹ. قلب مطمئنہ. نیکسٹ ہے قلب مطمئنہ جس کے معنی ہے مطمئن دل. عرض مدعا. عرض مدعا کے معنی ہے مقصد کی بات. متبسم. متبسم کے معنی ہے مسکرا دینا. راشا. راشا کہتے ہیں لرزہ. لرزہ ایک بیماری ہے جس سے خود بخود ہاتھ کانپتے ہیں. جامع العلوم. جامع العلوم کے معنی ہیں بہت سے علوم کا مجموعہ. عزیز طلباء و طالبات، آج میں نے آپ کو سوالوں کے جوابات سمجھائے، الفاظ اور تراکیب کے معنی لکھوائے. جملے آپ نے خود بنانے ہوں گے، اور نیکسٹ ابھی ہم جب کلاس لیں گے تو اس میں ایک ایک سے جملہ بنواؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ کوشش کریں کہ آپ ایک پیج لیں ابھی بیٹھ کے، اور اس پہ تمام الفاظ معنی سمیت اور تراکیب معنی کے ساتھ لکھیں، اور پھر اس کے بعد آگے ایک ایک جملہ بھی بنائیں. شکریہ.